الرحیم۔ معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے صنعت تجنیس اور اس کی اقسام۔ صنعت تجنیس لفظ تجنیس جنس سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی قسم، نوع یا صنف کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو تلفظ اور املا دونوں میں مشابہت رکھتے ہوں لیکن معنی میں مختلف ہوں، یعنی کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کی ظاہری شکل و صورت سیم ہو، ایک جیسی ہو، تلفظ بھی ان کا ایک ہو، لیکن ان کے معنی میں فرق پایا جائے، ان کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ صنعت تجنیس کی چند اقسام۔ صنعت تجنیس تام۔ تجنیس تام کی تعریف کچھ یوں ہے کہ کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو تلفظ، املا، صورت، حروف کی ترتیب اور حرکات و سکنات معنی مطلب کے زبر زیر پیش کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں تو اسے تجنیس تام کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ یہاں جو پہلا لفظ لڑائی کا آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ آنکھ ملانا، تو دوسرا ہے لڑائی مطلب کہ جنگ کرنا، اگلے بندے کو مارنا، اس کے ساتھ فائٹ کرنا۔ تو یہاں پہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کی شکل و صورت سیم ہے، املا ان کی سیم ہے، تلفظ ان کا سیم ہے، ایک جیسا ہے، لیکن ان کے معنی مختلف ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی، آج جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ یہاں پہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں دونوں مصروں میں، ڈالی اور ڈالی۔ پہلی ڈالی کا مطلب ہے کہ اس کی طرف دیکھنا، اور دوسری ڈالی کا مطلب وہ ہے کہ کسی درخت کی پھول کی شاخ۔ اسے صنعت تجنیس تام کہتے ہیں۔ تجنیس مرکب کلام میں ایسے دو الفاظ لانا جو حروف اور صوت کے اعتبار سے یکساں، مطلب کہ ایسے دو الفاظ کلام میں لانا جو حروف اور صورت کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں اور ان میں ایک مفرد ہو اور دوسرا مرکب ہو تو اسے تجنیس مرکب کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، کہا جی نے مجھے یہ ہجر کی رات، یقین ہے صبح تک نہ دے گی نہ جینے۔ اچھا، اس شعر میں پہلا حرف جی نے مرکب ہے اور دوسرا حرف جی نے مفرد ہے۔ یہ دونوں تلفظ اپنی صورت کے اعتبار سے اور ترتیب حروف ایک جیسے ہیں لیکن تحریر میں مختلف ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، خالی نہ کوئی وار گیا تیغ دوسرا کا، ہاتھ اڑ گئے گر پاؤں بچا کر کوئی سر۔ اس شعر میں پہلا لفظ سر کا مرکب ہے اور دوسرا مفرد جو سرکنا کا ماضی ہے، تو اسے تجنیس مرکب کہتے ہیں۔ تجنیس خطی جب الفاظ صورت میں یکساں ہوں لیکن حرکات اور سکنات اور نقطوں میں فرق پایا جائے تو اسے تجنیس خطی کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، دیکھا اسد کو خلوت و جلوت میں بارہا، دیوانہ گر نہیں ہے تو ہوشیار بھی نہیں۔ اچھا، اس شعر میں خلوت اور جلوت ان دونوں الفاظ کی شکل بظاہر تو ملتی ہیں لیکن نقطوں کی وجہ سے ان کے معنی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح خرابہ اور خزانہ، مسرت اور عشرت، یہ بھی ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں لیکن نقطوں اور حرکات اور سکنات کی وجہ سے ان کے معنی مختلف ہیں اور شکل بھی مختلف ہیں۔ تجنیس معرف کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کے حروف یکساں ہوں لیکن حرکات و سکنات میں فرق ہو، یعنی زبر زیر اور پیش کے حوالے سے یکساں نہ ہو، اسے تجنیس معرف کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، میں بلاتا ہوں اس کو مگر ہے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے
نہ بنے۔ یہاں پہ بن اور بن دو الفاظ ہیں، زبر اور زیر کا فرق ہے، اس لیے یہ تجنیس معرف ہے۔ دوسرے میں یہ بھی نہ پوچھا کسی صیاد نے کون رہا کون رہا ہوگا، مطلب کہ رہا اور رہا زیر اور زبر کا فرق ہے دونوں الفاظوں میں، اور اسے تجنیس معرف کہتے ہیں۔ تجنیس قلب، شعر میں دو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کے حروف تعداد اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں مگر ان کی ترتیب مختلف ہو یا بالکل الٹ ہو، اسے تجنیس قلب کہتے ہیں۔ مثال بارش ہیں، اگر بارش کو الٹا کر دیں تو وہ شراب بن جاتی ہیں۔ کمال ہے، کمال کو اگر آپ الٹا لکھیں تو کلام بن جاتا ہے۔ اسی طرح الفاظ کے الٹ پھیر سے جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں تو کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا تجنیس قلب کہلاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو صنعت تجنیس اور اس کی اقسام کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر اس حوالے سے کسی بچے کا کسی طلبہ کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔